والدین اپنے ٹین ایجر بچوں کو دوست کیسے بنائیں۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری یوٹیوب کی فیملی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ تو یہ والا فریج ماشاءاللہ الحمدللہ میں نے نیو لیا ہے۔ اس کے ریویوز بھی ویڈیو کے اینڈ پہ شیئر کروں گی، اس کی پرائس اور کمپنی وغیرہ یہ کیسا رہا۔ تقریباً 1 ویک ہو گیا اسے ہمیں یوز کرتے ہوئے، اور اس کے ریویوز ویڈیو کے اور پرائس اینڈ پہ میں شیئر کروں گی۔ اچھا جی، آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر بات کریں گے، ایک ایسا موضوع جو ہر گھر میں والدین کے دل کا درد بھی ہے اور دماغ کا سوال بھی ہے۔ ہم اپنے بچوں کے قریب کیوں نہیں رہتے؟ وہ ہم سے دل کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اور خاص طور پر جب بچے ٹین ایج میں داخل ہوتے ہیں تو جیسے ایک دیوار سی کھڑی ہو جاتی ہے۔ آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ والدین اپنے ٹین ایج بچوں کے دوست کیسے بن سکتے ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں۔ تو 10 پوائنٹس شیئر کروں گی، مجھے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئیں گے۔ فرسٹ پوائنٹ ہے کہ سننے والا بنیں، صرف بولنے والا نہیں۔ اکثر والدین صرف بولتے ہیں، تنقید کرتے ہیں یا حکم دیتے ہیں، لیکن دوستی تبھی بنتی ہے جب آپ سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ جب آپ اپنے بچے کی بات کو بغیر بیچ میں کاٹے سنیں گے تو بچہ سمجھے گا کہ امی ابو مجھے اہم سمجھتے ہیں، اور یہی احساس دوستی کی پہلی سیڑھی ہے۔ دوسرا اور اہم پوائنٹ، تنقید کم کریں اور تعریف زیادہ کریں۔ ٹین ایج بچے حساس ہوتے ہیں، اگر آپ ہر وقت غلطیوں پر ان کو ٹوکتے رہیں گے تو وہ آپ سے دور ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ چھوٹی چھوٹی اچھی باتوں پر تعریف کریں، سراہیں، تو وہ آپ کی موجودگی کو پریشر کی بجائے پیار سمجھیں گے اور اپنے فرینڈ سمجھیں گے۔ اور ظاہر ہے جب بچہ ہوتا ہے، بچپن میں انسان ہوتا ہے، تو وہ اپنے فرینڈ سرکل میں زیادہ اپنے آپ کو خوش محسوس کرتا ہے اور اسے اچھا لگتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو تنقید کا نشانہ بنانے کی بجائے ان سے فرینڈ شپ اگر کرنی ہے تو ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تعریف کرے۔ فار ایگزامپل، اگر بچے نے کام اچھا لکھا ہے، ہوم ورک ٹائم پہ کر لیا ہے یا یونیفارم سیٹ کر کے رکھ دیا ہے، تو آپ اس کی اتنی زیادہ اچھی سی تعریف کر دیں، اس سے بچے کو لگے گا کہ یہ میں نے کوئی بہت اچھا کام کیا ہے۔ تو اکثر ویسے میں نے ماؤں کو دیکھا ہے کہ وہ ہر وقت تنقید، تو یہ غلط بات ہے۔ بچے بہت حساس ہوتے ہیں، ان کی اگر اچھے کاموں پہ آپ تعریف کریں گے تو ان کا اور اچھے کام کرنے کا دل کرے گا۔ تھرڈ پوائنٹ، بہت اہم پوائنٹ، ٹائم دیں، موبائل نہیں۔ اکثر والدین کہتے ہیں ہم تمہارے لیے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن بچہ کہتا ہے آپ میرے لیے وقت تو نہیں نکالتے۔ دوستی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ بیٹھنا، بات کرنا، ہنسنا، کھیلنا۔ روزانہ 20 منٹ بچوں کے ساتھ بیٹھیں، بغیر فون کے۔ یہ 20 منٹ آپ کو سالوں کی دوری ختم کرنے میں مدد دیں گے۔ فورتھ اور اہم پوائنٹ کہ بچوں کو جج نہ کریں۔ ٹین ایج بچے کبھی کبھی ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہمیں غلط لگتی ہیں، لیکن اگر آپ فوراً جج کریں گے، غصہ کریں گے، تو بچہ اگلی بار چھپائے گا، بلکہ سنیں، سمجھیں، اور اگر غلطی ہو بھی تو نرمی سے سمجھائیں۔ یاد رکھیں، دوست نصیحت کرتے ہیں، توہین نہیں۔ تو جب آپ کے بچے یہ سمجھیں گے نا کہ میرے پیرنٹس میری توہین نہیں کرتے، میری غلط بات مجھے بہت پیار سے سمجھاتے ہیں، یا بچہ تو بچہ ہوتا ہے نا، بچوں کی تو بچوں والی حرکتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، بعض اوقات بچے تو بچے ہوتے ہیں، پیرنٹس بھی بچے بن جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر بچے نے کوئی بھی غلط حرکت کی ہے یا کوئی بھی غلط بات کی ہے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے یا فوراً ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اپنے بچوں کو اسپیس بھی دیا کریں اور ان کو فیل کروایا کریں کہ ہم فرینڈز ہیں۔ جب ان کو یہ فیل ہوگا کہ ہمارے پیرنٹس ہمارے فرینڈز ہیں تو وہ یہ بات جو ہے نا اس کو بہت اچھے سے آبزرو کریں گے، اور ہر ٹائم جب جو پیرنٹس بچوں کو جج کرتے رہتے ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا نا سائڈ پہ کریں۔ 5 پوائنٹ از، اپنے قصے سنائیں، سبق نہ پڑھائیں۔ دوستی تب ہوتی ہے جب باتیں برابر کی سطح پر ہوں۔ اگر آپ ہر وقت ان کو لیکچر دیں گے تو وہ بور ہو جائیں گے۔ اپنی زندگی کی کہانیاں سنائیں کہ آپ بھی کبھی ان کی عمر کے یہی کرتے تھے، کیسے سیکھا، کیا غلطیاں ہوئی۔ یہ انداز بچوں کو قریب کرتا ہے اور ان کو فیل ہوتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس بھی بچپن میں کیسا ان کا بچپن گزرا یا بچپن میں کیا کیا کرتے تھے۔ ان کو آپ کی پرسنالٹی میں انٹرسٹ پیدا ہوگا اور آپ سے
نیکسٹ ٹائم بھی وہ آپ کے پاس بیٹھ کے آپ کی باتیں سننے کو ترجیح دیں گے۔ 6 پوائنٹ ہے ان کے شوق کو، ان کی ہابیز کو اہمیت دیں۔ اگر آپ کا بچہ گٹار بجانا چاہتا ہے یا پینٹنگ پسند کرتا ہے تو اس کو نظر انداز مت کریں، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ ساتھ بیٹھ کر اس کے شوق میں دلچسپی دکھائیں۔ جب بچہ دیکھے گا کہ ماں باپ اس کے شوق کو اپریشیٹ کر رہے ہیں تو وہ اپنی ہر بات آپ سے شیئر کرے گا۔ یقین مانیں کہ بچوں کے بھی اپنے چھوٹے چھوٹے شوق ہوتے ہیں، اور اگر ان کو اپریشیٹ نہ کیا جائے تو وہ اپنے بچوں کے اندر دب کے رہ جاتے ہیں، اور اس سے بہت نقصان بھی ہوتا ہے ان کی پرسنالٹی کا۔ 7 پوائنٹ بہت اہم پوائنٹ، دوستی کا مطلب نرمی ہے، لاپرواہی نہیں۔ بعض والدین دوست بننے کے چکر میں بچوں کو ہر چیز کی اجازت دے دیتے ہیں، رات دیر تک جاگنا، موبائل پر گیمز، غلط کمپنی وغیرہ۔ یہ دوستی نہیں، یہ غفلت ہے۔ دوستی کا مطلب ہے بچے سے محبت سے بات کرنا، لیکن ساتھ میں صحیح اور غلط کا فرق بھی سمجھانا۔ تو اگر آپ اپنے بچوں کو نرمی سے، پیار سے سمجھائیں گے تو یقیناً وہ جلدی ہی سمجھ جائیں گے۔ اچھا، 8 پوائنٹ ہے بچے کی پرائیویسی کا احترام۔ ٹین ایج بچے اپنی زندگی میں آزادی چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہر وقت ان کے فون، کمرے اور دوستوں میں مداخلت کریں گے تو وہ آپ سے چھپنا شروع کر دیں گے۔ بچوں کی پرائیویسی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غافل ہو جائیں، بلکہ اعتماد دیں اور بتائیں کہ آپ ہر وقت ان کے ساتھ ہیں۔ 9 پوائنٹ ہے مشورہ دیں، فیصلہ نہ تھوپیں۔ بچے کی زندگی کے فیصلے، جیسے کسی مضمون میں پڑھنا ہے، کیا شوق رکھنا ہے، یہ سب اس کے اپنے ہیں۔ آپ مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے فیصلہ مسلط کیا تو وہ بغاوت کریں گے۔ مشورہ محبت سے، مثال کے ساتھ دیں تاکہ بچہ خود بھی سوچنے کا عادی ہو اور اسے خود بھی اچھے برے کی تمیز آ جائے کہ میرے لیے اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ 10 پوائنٹ بہت اہم پوائنٹ، دعا کریں اور اس کے ساتھ دعا کریں۔ یاد رکھیں بچے اللہ کی امانت ہیں، ان کے لیے دل سے دعا کریں، ان کے ساتھ ہمیشہ ایک مثبت دعا کریں کہ میرا بچہ اچھا ہے، سمجھدار ہے اور مجھ پر اعتماد کرتا ہے۔ جب آپ کا یقین بچے کو محسوس ہوگا، وہ خود بخود آپ کی طرف جھک جائے گا اور اسے لگے گا کہ دنیا میں اپنے پیرنٹس کے لیے بہت اہم ہوں۔ تو آج کل کے دور میں جہاں باہر کی دنیا بچوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، وہاں والدین کو صرف ماں باپ نہیں بلکہ دوست بننا ہوگا۔ ایسا دوست جو سنتا ہے، سمجھتا ہے اور ساتھ دیتا ہے۔ یاد رکھیں، دوستی سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں اور دوست ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ باتیں پسند آئیں تو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہر ماں باپ اپنے بچے کا دل جیت سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر پیرنٹس بننے کی توفیق عطا کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اچھا جی، جیسا کہ سٹارٹنگ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ فریج میں نے نیو لیا ہے، پرانے والا فریج بھی اندر ہی کھڑا ہوا ہے، تو وہ بہت خراب ہو گیا تھا، کافی پرانا ہو گیا تھا، اور اس کا جو ہے نا بالکل حال خراب ہو گیا تھا، کیونکہ ہماری سٹی کا پانی کڑوا ہے، تو وہ کڑوے پانی کی وجہ سے بالکل فنش ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا۔ تو ظاہر ہے جب ایک چیز پرانی ہو جاتی ہے تو پھر نیو تو لینا انسان کی مجبوری بن جاتا ہے۔ اچھا جی، یہ والا فریج ڈاولنس کا ہے اور یہ میرون کلر میرے بیٹے کی پسند ہے، اور یہاں بہن بھائی دونوں، یعنی کہ میرے 2 بچے ہیں، تو دونوں ان باکسنگ کر رہے تھے فریج کی اور بہت زیادہ خوش تھے۔ اچھا، یہ والا فریج آیا ہے 1,10,000 میں، اور اس کا کلر جو ہے نا مجھے بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ کمپنی ڈاولنس ہے۔ پچھلی دفعہ جب ہم نے فریج لیا تھا تو وہ پیل کا تھا، اس نے بہت اچھا ٹائم ہمارے ساتھ گزارا۔ بچے چھوٹے تھے، اب بچے بھی بڑے ہو گئے، فریج بھی پرانا ہو گیا۔ تو یہی تھا آج کا میرا چھوٹا سا ولاگ، مجھے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ ملتے ہیں کل والے ولاگ میں، تب تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر۔